پرپیورل سائیکوسس بعد از زچگی شدید نفسیاتی بیماری۔ جو نفسیاتی بیماریاں بچے کی ولادت کے بعد ماؤں میں پیدا ہوں انہیں پرپیورل سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ سائیکوسس کا مطلب ہے شدید نفسیاتی بیماری، اس لیے پرپیورل سائیکوسس کا مطلب ہے شدید نفسیاتی بیماری جو ماؤں میں بچوں کی ولادت کے بعد چند ہفتے کے اندر پیدا ہوں۔ خوش قسمتی سے پرپیورل سائیکوسس بہت ہی کم ہونے والی بیماری ہے اور پیدا ہونے والے ہر 500 بچوں میں سے ایک کی ماں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری صدیوں سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ سقراط کی تحریروں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ عموماً ان عورتوں میں اس بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جن کو کسی پہلے بچے کی پیدائش کے بعد یہ بیماری ہو چکی ہو یا ان کے خاندان میں کسی کو نفسیاتی بیماری ہو چکی ہو اور وہ اتنی شدید ہو کہ نفسیاتی علاج کی ضرورت پیش آئی ہو۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پرپیورل سائیکوسس عام نفسیاتی بیماریوں سے مختلف کوئی بیماری ہے اور زندگی کے اس مخصوص حصے کے علاوہ اور حصوں میں نہیں ہوتی ہے، مگر تحقیق سے معلوم چلا ہے کہ وہ بھی دیگر نفسیاتی بیماری جیسی بیماری ہے۔ پرپیورل سائیکوسس کیوں ہوتا ہے؟ پرپیورل سائیکوسس کی زیادہ قرین قیاس وجہ ہارمونز کی وہ تبدیلیاں ہیں جو بچے کی ولادت سے کچھ پہلے اور بعد میں پیدا ہوتی ہیں، مگر اس کی اصل وجہ ابھی تک حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اس بیماری کے ہو جانے کا سب سے زیادہ امکان پیدائش سے فوراً بعد سے چند دنوں میں ہوتا ہے۔ بعض ماؤں میں پیدائشی طور پر اس بیماری کا شکار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ بعض ماؤں میں زندگی کے مختلف حالات اور واقعات کی وجہ سے اس بیماری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ یہ بیماری ہے تو شدید، مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس کا تقریباً مکمل علاج ممکن ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی تشخیص میں دیر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گائنیکالوجسٹ، دوسرے ڈاکٹر حضرات اور مڈ وائف کو یہ معلوم ہو کہ اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں، مثلا نیند کا بالکل نہ آنا، لوگوں سے تعلق ختم کر لینا اور شدید بے چینی وغیرہ۔ بچے کی پیدائش سے پہلے تمام خواتین سے یہ ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ کیا کبھی ان کو یا ان کے خاندان کے کسی فرد کو کوئی نفسیاتی بیماری ہوئی ہے۔ اگر بیماری کی ابتدائی علامات نظر آنے لگیں تو ماہر نفسیات سے فوری مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ مینیا یعنی جنون کی بیماری۔ وہ ماں جس کو مینیا کی بیماری ہو جائے تو ایسا محسوس کرتی ہے کہ جیسے اس کی طاقت اور خود اعتمادی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے اور اس کو آرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پوری رات جاگنے کے باوجود نیند کی ضرورت یا تھکن محسوس نہیں کرتی ہے۔ عموماً اس کی خوراک بھی کم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ بول رہی ہوتی ہے اور کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور اپنے بچے کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو بے شمار کام کرنے میں، مثلاً خریداری کرنا ہے، بڑے بڑے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچانے ہیں، اپنے گھر اور اپنی زندگی کے نئے طریقوں سے استوار کرنا ہے۔ اس کا مزاج بغیر کسی وجہ کے انتہائی خوش ہوتا ہے۔ اگر اس کو کسی ارادے یا منصوبے سے روکا جائے تو مزاج فوراً شدید غصے اور چڑچڑے پن میں بدل جاتا ہے۔ اس بیماری میں ماں اور بچے دونوں کی صحت اور جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
ڈپریشن یا اداسی کی بیماری۔ وہ ماں جو بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جائے، شدید اداسی اور مایوسی میں مبتلا ہو جائے، اس میں کام کرنے کی ہمت اور امنگ نہیں ہوتی، کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اور اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت حقیر اور گناہگار سمجھنے لگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ دوسرے بھی اس کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ اس کی بھوک مر جاتی ہے اور نیند بہت خراب ہو جاتی ہے۔ عموماً اس کی آنکھ صبح اپنے عام وقت سے پہلے مثلاً 3 بجے صبح کھل جاتی ہے۔ اس وقت اداسی اور گھبراہٹ بہت شدید ہوتی ہے۔ اس بیماری میں خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بیماری میں مبتلا مائیں اپنے بچوں کو ہلاک کر کے خود بھی خودکشی کر لیتی ہیں۔ اس لیے اس بیماری کی تشخیص کرنا اور اس کا فوری علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ شیزوفرینیا۔ جو ماں شیزوفرینیا کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کے خیالات اور احساسات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ وہ سمجھنے لگتی ہے کہ اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اس کی ذات سے کوئی خاص تعلق ہے۔ اس کو اس طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ اس کا بچہ غیر معمولی ہے، وہ کوئی شیطان بھی ہو سکتا ہے اور پیغمبر بھی۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کے ذہن اور جسم دوسروں کے قابو میں ہے، جو اس کو اپنی مرضی کے خلاف بولنے یا کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بعض مریضوں کو غیبی آوازیں آتی ہیں جو ان سے یا ان کے بچے کے بارے میں باتیں کرتی ہیں۔ جب یہ مریض اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔